آج تو ہمارے لیے بہت آسانی ہے نا، اتنا مشقت والا اتنی تکلیف والا زمانہ ہی نہیں ہے۔ آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو وقت آیا تھا نا، ایسا وقت کٹھن آیا تھا، لیکن اس ٹائم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین قرآن کی بولی گایا کرتے تھے۔ ہر وقت اتنی مشقت میں تکلیف میں بھی قرآن کا درس ہوا کرتا تھا کہ خود بھی قرآن پہ عمل کرنا ہے، لوگوں کو بھی قرآن کا داعی بنانا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنی آسانی ہے، آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ غزوہ تبوک کے اندر جب یہ مارکا لگا، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا نا کہ کافروں سے جا کر لڑو، تو یہ غزوہ تبوک کا جب مارکا لگا نا، مفسرین لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین جو مسلمان تھے، ان کے پاس کیا ہے، مالی قوت سے اتنی وسعت نہیں تھی۔ کبھی کبھار 10 بندوں کے لیے ایک اونٹ ہوا کرتا تھا، جو سفر کرتے تھے نا، باری باری پہ سفر کرتے، یہاں سے لے کر فلاں جگہ تک ایک سفر کرے گا، پھر فلاں جگہ سے لے کر فلاں جگہ تک دوسرا سفر کرے گا۔ اس طرح ان کے لیے جگہیں مقرر ہوا کرتے تھے کہ یہ ایک اونٹ 10 بندوں کے لیے، وہ 10 بندے جنگ کی طرف جائیں گے اور اس ٹائم پر یہ سفر کرے گا، اس ٹائم پر یہ سفر کرے گا۔ اتنی مشقت میں پھر بھی وہ لڑنے کے لیے جاتے تھے جنگوں میں۔ اور کھانے کی تنگی کیا ہوا کرتی تھی؟ آپ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا نا، کھانے کی اتنی مشقت تھی، اتنی تکلیف تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو کہ ایک کھجور، کیا ہے، ایک کھجور بھی پوری نہیں، وہ صحابہ کرام کیا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے اس کھجور کو صرف چوس کر دوسرے صحابہ کو دیتے، وہ دوسرے صحابہ کرام پھر اس کھجور کو چوس کر تیسرے صحابہ کو دیتے۔ اسی طرح وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین چوس کر وہ کھجور گزارا کرتے اور پھر جا کر کافروں سے لڑا کرتے تھے۔ اور پیاس کی شدت اتنی کہ ان کو پاس پانی پینے کا بھی اتنا نہیں ہوتا تھا۔ بتاؤ، اتنی مشقت ہے، سفر بھی بہت ہے، ایک ان پر 10 سوار ہے، پیدل جانا ہے، اتنا پیدل گئے ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اور دین کی راہ میں اتنا لڑے بھی ہیں، تو بتاؤ تھوڑا بہت تو کہیں گے نا یار اتنا دین پر چلنا مشکل ہے۔ نہیں، صحابہ کرام نے کیا ہے، لب بام بھی پکارا، سردار بھی پکارا، اور میں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین نے حضور علیہ السلام سے جو وفا کی نا، جو وفا کا عہد نبھایا، وہ تاریخ نے آج تک اوراقوں میں محفوظ کر رکھا ہے کہ صحابہ نے جیسا حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا، آج تک کسی بندے نے ایسا نہیں دیا۔ اتنی مشقتوں کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کو یہ نہیں فرمایا کہ لا لبیک، ہم نہیں یہ کریں گے، ہم اس پر راضی نہیں ہیں۔ جہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تو لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، میں قربان، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میرے بال بچے حاضر، میرا گھر بار حاضر، میرا پورا خاندان حاضر، یا رسول اللہ آپ بس حکم کریں، ہم سارے حاضر ہیں، یا رسول اللہ کہاں جانا ہے، ہم حاضر ہیں، ہم چلتے ہیں۔ وہ صحابہ نے اتنی مشقتوں کے باوجود، آج جو ہوتے ہیں نا، آج سردی ہے، نماز پڑھنا جی مشکل ہے، فجر کی نمازیں کیسے پڑھیں جی، ہم سے نہیں پڑھی جاتی، 5 نمازیں پڑھنی جی بس بڑا مشکل ہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اسلام پہ چلنا جی بڑا مشکل ہے۔ آج کے دور میں اسلام پہ چلنا، داڑھی رکھنا، مسلمان ہونا، اور مسلمانوں کے جو صحیح چیزیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ آج ہی اسلام پہ عمل کرنا بڑی مشکل ہے، ہم نہیں چل سکتے۔ اور حالت کیا ہے، صبح بھی بڑا منڈ کے کھاتے ہیں، دن کو بھی بڑا منڈ کے کھاتے ہیں، شام کو بھی بڑا منڈ کے کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس میں بھوکے بیٹھے ہو، لیکن پھر بھی کیا ہے، کہتے ہیں جی اسلام پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس ٹائم یاد کرو، صحابہ جو ایک کھجور صرف چوس کر ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے، وہ صحابہ بھی اسلام پہ چلے، اور ایسا چلے کہ قرآن نے آج تک ان کو نام یاد رکھا ہے، آج تک قرآن نے ان کو یاد رکھا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کر لیا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے جو عہد نبھایا ہے نا، قیامت تک کسی اور نے ایسا نہیں نبھائے گی، ایسا نبھایا۔ تو دعا کریں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اس بات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔